یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ مقبوضہ کشمیر میں آج مسلسل 58ویں روز بھی فوجی محاصرہ جاری ہے۔ انٹرنیٹ اور موبائل فون سروسز معطل، تمام دکانیں، تعلیمی ادارے اور سرکاری دفاتر بند، جبکہ ٹریفک معطل ہے۔ دریاسنا قابض بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع گاندربل میں آج ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ قابض فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ ستمبر میں ایک خاتون اور 2 کشمیری لڑکوں سمیت 16 کشمیریوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس دوران 281 افراد کو زخمی، 157 کو گرفتار اور 4 خواتین کی بے حرمتی کرنے کے علاوہ 25 مکانوں کو بھی تباہ کیا گیا۔ دوسری طرف بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کے بنیادی حقوق کی پامالیوں پر کوئی واضح ہدایات جاری کرنے کے بجائے کہا ہے کہ افراد کی ذاتی آزادی اور قومی سلامتی کے حوالے سے خدشات میں توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سینئر کانگریس رہنما اور سابق کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد نے تمام پابندیوں کو اٹھائے جانے کے حکومتی دعوے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں خوف کا ماحول قائم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حالیہ اقدامات سے مقبوضہ علاقے میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ متاثر ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بلاک ڈیولپمنٹ کونسلز کے انتخابات کے انعقاد کا اعلان یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ علاقے میں حالات معمول پر ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ چانکیہ کے چیلوں اور ہندوتوا کے پجاریوں نے 80 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو گزشتہ 58 روز سے محصور کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود غیور حریت پسند کشمیریوں کے حوصلے ہمالیہ سے بھی بلند ہیں اور وہ شہداء کے خون سے مزین اس تحریک کو پائی تکمیل تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں تحریک خواتین مرکز کے وائس چیئرمین اور حریت رہنما راجہ خادم حسین کی گفتگو۔ کشمیریوں کے اس جذبہ حریت کے سامنے ہندوستان کی بالادستی، ہندوستان کی معاشی قوت، ہندوستان کی ناب نہاد جمہوریت ہار چکی ہے۔ کشمیری ابھی نہیں تو کبھی نہیں کے مصداق پہ چل پڑے ہیں۔ بھارت جس طرح کی ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے، دنیا کے اخبارات، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ انسانیت سے محبت رکھنے والے جس طرح لکھ رہے ہیں، اب یہ عالمی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا رول ادا کرے اور کشمیریوں کو حق دلانے میں اپنا مثبت کردار ادا کرے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو جنوبی ایشیا کے اس خطے میں ایک ہولناک جنگ چھڑ سکتی ہے، جس کی ساری ذمہ داری عالمی برادری پر ہوگی۔ بھارت نے کشمیریوں کو حق خود ارادت سے محروم رکھنے کے لیے 9 لاکھ سے زائد فورسز کشمیریوں پر مسلط کر رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تحریک آزادی کو دبانے میں ناکام رہا، اور اگر بھارت اپنی پوری فورسز بھی کشمیر میں جھونک دے تب بھی شکست اس کا مقدر ہے۔